والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو توحید کے لیے پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے انتخاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب ہو کے کہا اے اللہ کے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی جو ان کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کے فقہ اور ان کی سمجھ ہے، اور جو انہوں نے امت اسلام کی خدمت کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین علم پر قائم ہے۔ سب سے پہلے وحی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں علم سے متعلق نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ کس چیز کے بارے میں پڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم اور ضروری علم ہے۔ آپ جانتے ہیں امت کا جو زوال ہے، جو بگاڑ ہے، اس کی بنیادی اسباب میں سے سبب ہے الجہل بالدین۔ یہ امت کی تباہی اور ایک ضلال اور ایک گمراہی اور مصیبتوں کا سبب ہے۔ اگر لوگ علم حاصل کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں، تو امت سے شرک ہوں، بدعات ہوں، معاصی ہوں، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور امت صحیح راستے پر آ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبی ہے کہ انہوں نے اس دین کے علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحسن خوبی حاصل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتی تھی اسے یاد کرتی
اور کہیں اگر انہیں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، بخاری کی حدیث میں آپ نے کہا من نوقش الحساب عذب، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے حساب لے اور مناقشہ کرے، گفتگو کرے حساب کے بارے میں، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی، قرآن مجید کی آیت تو کہتی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ ان سے آسان حساب لے گا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جس سے حساب کی وہ گفتگو کرے، مناقشہ کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، اسے ضرور عذاب ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں سے آسان حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا انما ذلک العرض، آپ نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جن سے آسان حساب لیا جائے گا، آسان حساب بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان پر پیش کرے گا کہ تم نے یہ گناہ اس وقت کیے ہیں، اسے عرض کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر گناہ کو صرف پیش کرے تو اسے عذاب نہیں ہوگا، یہی آسان حساب ہے۔ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی سے مناقشہ کرے کسی بھی گناہ کے بارے میں تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات وہ سنتی تھی، کہیں کوئی اشکال ہو تو استفسار کر کے اس کا پختہ علم حاصل کر لیا کرتی تھی۔ اور آپ نے سنا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین و فطین اور آپ کا حافظہ انتہائی پختہ تھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، صرف 18 سال آپ کی عمر تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک وہ زندہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے عرصے میں انہوں نے امت کو سب سے زیادہ اپنے علم سے مستفید کیا ہے، اور یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیء فسألناها عائشة رضی اللہ تعالی عنہ الا وجدنا عندها منه علما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام جب بھی ہمیں کسی مسئلے میں کوئی مشکل ہوتی، کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ام المؤمنین سے پردے کی آڑ سے سوال کرتے تھے، اور جب بھی ہم نے سوال کیا ہے ہم نے ام المؤمنین کے پاس اس مسئلے کا حل پایا ہے، اس کا جواب ہم کو ملا ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اعتراف ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اپنے مشکل مسائل میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ بلکہ امام مسروق بن اجدع التابعی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر پختہ علم رکھتی تھی کہ شریعت کے تمام مضامین میں، آپ جانتے ہیں مشکل ترین مضمون اسلام کا، دینی علم کا، وہ فرائض کا علم ہے۔ فرائض کیا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا علم، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کیسے تقسیم کیا جائے گا مال، یہ مشکل علم ہے، اور زیادہ لوگ اسے جاننے والے نہیں ملتے ہیں۔ آپ تلاش کریں گے چند تھوڑے لوگ ہی ہیں جو فرائض کا علم جانتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے علم کی پختگی ہے۔ مسروق بن اجدع التابعی الامام القدوہ کہتے رحمہ اللہ والذی نفسی بیدہ لقد رأیت مشیخۃ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہا عن الفرائض، کہتے ہیں حضرت مسروق تابعی کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سے پردے کی آڑ سے فرائض کے علم الحساب کے مسائل کو پوچھا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مشکل مسائل حساب کے پردے کی آڑ سے اس کا جواب دیا کرتی تھی۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر گہرا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی محدثہ ہیں اور ایسی فاضلہ ہیں، عالمہ ہیں جن کی متعدد شاگرد تھے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے کئی شاگردوں کے نام ذکر کیے۔ 300 سے زیادہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وافر درجے میں علم حاصل کیا ہے پردے کی آڑ میں، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں اور بڑے تابعین بھی ہیں، جن میں معروف نام ہے ان کے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر جو کہ تابعی ہیں اور فقہاء سبعہ میں سے ہیں،
7 وہ لوگ جو مدینہ میں سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، ان میں حضرت عروہ بن زبیر ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اسما بنت ابو بکر جو کہ حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ تھی، انہی کے بیٹے ہیں حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ان کے علم کی وسعت یہ تھی، کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین کو دیکھا کہ آپ سے زیادہ علم والا فرائض میں ہو، چاہے وہ آیات میں ہو، اسباب النزول میں ہو، یا شعر میں ہو، یا پھر انصاب میں ہو، یا پھر ایام العرب میں، تاریخ میں ہو، ان تمام چیزوں میں حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے ام المؤمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کو عالمہ نہیں پایا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ان کو اچھا گہرا علم تھا۔ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم سے معروف تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عطا بن ابی رباح کہتے انہا تؤم النساء، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب با جماعت نماز کی بات ہو، ام المؤمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم کو اگر کوئی آدمی دیکھے تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، افقہ نساء الامت علی الاطلاق۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی دین کو جانتی ہے، سب سے گہرا علم اگر کسی کے پاس ہے پوری امت کی خواتین میں، کہتے افقہ نساء الامت علی الاطلاق، مطلقاً پوری امت میں خواتین میں سب سے زیادہ اگر دین کا علم کسی کو تھا وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی۔ اب جانتے میرے محترم بھائیوں، آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، جب ہر طرف گمراہی اور ضلالت ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے علم کا نور ہمارے پاس ہو۔ اس نور اور روشنی سے ہدایت واضح ہوتی ہے، گمراہی بھی واضح ہوتی ہے۔ اگر علم کا نور نہ ہو انسان وادیوں میں بھٹکتا ہے، ہر پکارنے والے کے پیچھے چلا جاتا ہے اور گمراہی کے الگ الگ راستوں پہ چلا جاتا ہے۔ علم سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ دین کے علم کو لوگوں نے اس کے ساتھ جو سلوک رکھا ہے، انتہائی ناروا سلوک ہے شرعی علم کے ساتھ۔ آخری درجے میں اس علم کو رکھا گیا ہے۔ انسان بوڑھا ہو کر کے مرتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کے دین سے جاہل ہے، اللہ کے دین کو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب سوچئے آنے والی زندگی میں جو علم مجھے اور آپ کو کام آئے گا وہ یہی دین کا علم ہے، ورنہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں دنیا کے علم کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں، نہ آپ سے سوال ہوگا اس کا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو، آپ کا خاندان اونچا ہو، آپ کے پاس بہت مال ہو، بہت اونچی شہرت آپ رکھتے ہو، بہت اونچا منصب آپ رکھتے ہو، مرنے کے بعد ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، نہ اس کا کوئی فائدہ انسان کو ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، کافر بھی اپنی سوچ سے گزار رہے ہیں، ہم بھی اپنی سوچ سے گزار رہے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کے پاس شرعی علم ہو، دین کا علم ہو، کہ وہ بصیرت کے ساتھ دلائل کے روشنی میں اللہ کے دین پر عمل کر سکے۔ اسے قرآن کیا ہے معلوم ہو، سنت کیا ہے معلوم ہو، توحید کیا ہے معلوم ہو، شرک کیا ہے معلوم ہو، بدعات کیا ہے معلوم ہو، گناہ اور معصیتیں کیا ہے وہ معلوم ہو۔ اگر یہ علم اس کے پاس نہیں میرے محترم بھائی تو اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کی ترغیب دیتے ہوئے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے اللہ کے نبی جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے علم حاصل کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ استغفار ایک عمل ہے، نیکی ہے، عمل کو بعد میں رکھیے، پہلے علم رکھیے۔ علم عمل سے مقدم ہے، عمل سے پہلے ہے، بلکہ انسان کا علم یہ انسان کی عظیم ترین عبادت ہے۔ افضل العبادت طلب العلم ان صحت النیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں پوری شریعت میں سب سے افضل ترین چیز کوئی ہے تو علم کا حصول ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت اس کے لیے صحیح ہو۔ یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، عبادت ہے یہ۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز اور روزہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے، امام ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خوب عمل کیا، یہاں تک کہ وہ پرہیزگاری سے لوگوں میں مشہور ہو گئے، لیکن دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ لوگ انہیں دیندار سمجھ کر کے، علم والا سمجھ کر کے آتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے، لیکن چونکہ علم نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کئی گمراہیاں امت میں ایسے لوگوں کے راستوں سے آئی ہیں
جو پکے عبادت گزار تھے، پکے نمازی تھے، روزے دار تھے، لیکن علم نہیں تھا. لہذا جیسے آپ عمل کے لیے محنت کرتے ہیں، علم کے لیے محنت کیجئے، کیونکہ علم کے بغیر یہ عمل بھی بسا اوقات فاسد ہو جاتا ہے. شیطان ایسے ایسے راستوں سے آتا ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی لوگوں کو دین کا علم سکھایا اور لوگوں کی خدمت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، ان شاگرد 300 سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں. ان میں سے امام عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ جو فقہاء سبع میں سے ہیں، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ان سے زیادہ علم والا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے. اور حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں تابعین کہتے ہیں، حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم علم حاصل کیا کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں، رسول کے انتقال کے بعد ہم کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ علم ہمارے پاس ہو. کہتے ہیں میری بات یہ ہے کہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ علماء صحابہ میں سے تھے، ان کے پاس خوب علم حاصل کیا کرتا تھا، اور میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، ہم خوب علم حاصل کرتے تھے. عروہ بن زبیر بھی علم حاصل کرتے تھے ہمارے ساتھ. اور پھر کہتے پھر اس کے بعد ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لازم پکڑا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا اور خوب ہم نے علم حاصل کیا. لیکن کہتے ہیں حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ، لیکن عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ہم سب میں بہت اوپر چلے گئے علم کے اعتبار سے. کیوں؟ کہتے ہیں لقد فاقنا عروہ بکثرت دخولہ علی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کے بارے میں تابعی کہتے ہیں کہ تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ علم عروہ بن زبیر کے پاس تھا، اس لیے کہ وہ ابو ہریرہ، زید بن ثابت کے علاوہ ام المؤمنین کے پاس کثرت سے علم حاصل کیا کرتے تھے. یہ حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو ام المؤمنین کے شاگرد ہیں، اور یہ فقہاء سبع میں سے ہیں، ان 7 فقہاء میں سے ہیں مدینہ کے جو امت کے سب سے بڑے علماء مانے جاتے ہیں تاریخ میں. عروہ بن زبیر انہی میں شامل ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی اہل علم میں ذکر کی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے، ان سے شرعی مسائل پوچھا کرتے تھے، اور ام المؤمنین اپنے شاگردوں کو حکم دیتی تھی جواب لکھنے کا، اور وہ جواب لکھ کر کے ان کو ارسال کیا جاتا تھا. ایک بہت معروف تابعیہ ہیں، وہ کہتے ہیں عائشہ بنت طلحہ رحمت اللہ علیہا جو کہ حضرت عائشہ کی تلمیذہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس علم حاصل کیا کرتی تھی. پورے مختلف ممالک سے جہاں جہاں مسلمان تھے، ام المومنین کے پاس لوگ خطوط لکھ کر کے ان سے فتاوی اور سوالات کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں مدینہ کے بزرگ بھی مجھ سے سوالات کرنے کی کوشش کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ میں حضرت عائشہ کے بہت قریب رہتی ہوں. تو بڑے بڑے صحابہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو حضرت عائشہ بنت طلحہ رحمت اللہ علیہا ہیں ان سے بات کر کے زیادہ سے زیادہ سوالات ان تک پہنچائے جائیں اور وہ ام المومنین سے پوچھ کر کے لوگوں کو جواب دے سکے. کہتے ہیں حضرت عائشہ بنت طلحہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مختلف جگہوں سے خطوط آتے تھے سوالات کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کا جواب لکھواتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ جو بھی انہیں ہدیہ دے کر کے بھیجتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تمہیں بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. کہتی ہیں جو حضرت طلحہ کی بیٹی ہیں عائشہ بنت طلحہ کہتی ہے ام المؤمنین جواب لکھواتی تھی اور لکھوانے کے بعد کہتی تھی کہ ان کی طرف سے کوئی ہدیہ آیا ہے، انہیں معلوم پڑتا کہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے تو کہتی ان کو میری طرف سے بھی ہدیہ بھیج دینا. یعنی جو ہدیہ ان کو دیا کرتے تھے ام المؤمنین واپس ان کو ہدیہ بھیجا کرتی تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عائشہ بنت طلحہ کہتی ہے جو کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھانجی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی اہل علم میں ذکر کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت بہت شاندار کی تھی. کہتے ہیں عالم دین کے اچھے ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دروس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے کیا سکھایا ہے، کیا تربیت کی انہوں نے. اگر عالم دین ٹھیک نہ ہو تو ان کے تلامذہ اور ان کے پاس تربیت پانے والوں میں بھی وہ خرابی ملتی ہے. اگر عالم دین خود ٹھیک سے علم کو نہ جانتا ہو، سمجھدار نہ ہو، وہ لوگوں کو مسائل میں الجھا دے گا، اختلافات کے حوالے کر دے گا، ٹولیوں اور گروہوں کے حوالے کرے گا. اگر وہ واقعتاً سنت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے، صحابہ کے منہج پر ہے، اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو دین کا بنیادی علم دیتا ہے، اور وہ علم جس سے ان کی دینی ضرورت پوری ہوتی ہو اور ان کے اندر اخلاق کی تربیت سب سے خصوصی طور پر وہ کرتا ہے. یہ اچھے عالم دین کی نشانی ہے.
کہتے ہیں کہ کسی بھی دنیا میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان علماء کے وفات کے بعد ان کے شاگردوں سے پتا چلتا تھا کہ ان علماء نے ان کی کیا تربیت کی ہے. اگر عالم دین خود ٹھیک ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اس کے شاگردوں میں سنت کا احترام ہوتا ہے، توحید کا احترام ہوتا ہے، بدعات سے وہ بچتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایسی شاندار تربیت ہے امت کو، صحابہ کو اور تابعین کو جو ان کے پاس علم حاصل کرتے تھے. کہتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ، ام المؤمنین مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ جو بھی علم والا تمہیں ملتا ہے اسے جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو. کہتے ہیں ایک مرتبہ ام المؤمنین کے ساتھ وہ حج کے سفر پہ نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سمعت ان عبد اللہ بن عمرو مار بنا الى الحج فاسأله فإنه قد حمل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم علما كثيرا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں حج کو جا رہا تھا، مجھ سے ام المومنین نے کہا کہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی حج کو آ رہے ہیں، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوب علم حاصل کرتے تھے، لہٰذا اپنے شاگرد کو کہتی ہے عروہ سے جاؤ، ملاقات کا موقع ہو تو فوراً ملاقات کر کے ان سے علم حاصل کر لو، کیونکہ انہوں نے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب علم حاصل کیا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول کے زمانے میں احادیث کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، احادیث کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. ام المؤمنین ان کو تربیت دے رہی ہیں کہ دیکھو وہ علم والے شخص ہیں، جاؤ ان سے پوچھو اور علم حاصل کرو. سبحان اللہ، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنی تلامذہ کو اور یہ تمام امت کے لیے پیغام ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع دے، اہل علم سے ملاقات کا موقع دے، ضرور استفادہ کیجئے، ضرور علم حاصل کیجئے، اپنے شکوک، اپنے شبہات کا ازالہ کیجئے، سوالات کے جوابات معلوم کیجئے اور اپنی دینی ضرورت کو پورا کیجئے. یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شاندار اور عظیم تربیت تھی. اور اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تربیت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بغیر علم کے گفتگو کرنے سے روکتی تھی، ہمیشہ روکتی تھی. اور یہ اچھے انسان کی اچھے عالم کی علامت ہے، علم والوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ہر مسئلے پر گفتگو کرنے سے روکے، مسائل میں الجھنے سے روکے، اور وہ موضوعات جن میں انہیں بات کرنا چاہیے ان موضوعات کی انہیں رہنمائی کرے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ اپنے تلامذہ کو اس بات سے روکتی تھی ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے، اگر علم ہے تو آپ بات کرو ورنہ خاموش رہو. ام المؤمنین کی تربیت ہے. بخاری کی حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. قرآن کہتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ طواف وہ چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ سعی کر سکتا، اس میں کوئی خرابی نہیں. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ صفا اور مروہ پر سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں. عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین سے کہا ما ارى جناحا ان يترك احدا السعي بين الصفا والمروہ، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ام المؤمنین اگر کوئی آدمی حج پر عمرے پر جائے صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. عروہ بن زبیر نے ام المؤمنین سے کہا مجھے ایسے لگتا ہے اگر کوئی حج عمرے پہ جائے اور صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج. کہتے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی اور کہا بئس ما قلت، کہا کہ تم نے کتنی بری بات کہی، کتنی غلط بات تم نے کہی ہے. کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا، فلیس لأحد ان یترک ذلک، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی چھوڑ سکتے ہو، کسی کے لیے جائز نہیں. جو قرآن کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کر سکتے. بات یہ ہے کہ پہلے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، صحابہ مسلمان ہونے کے بعد انہیں وہاں سعی کرتے ہوئے حرج محسوس ہوتا تھا کہ کیسے سعی کریں، یہاں بت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہا کہ جیسے طواف کرتے ہو اسی طرح سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ پہلے وہاں بت تھے
لیکن اب اس پہ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ نے اس سے متعلق آیت نازل کی ہے. ام المؤمنین نے حضرت عروہ بن زبیر کی فہم کو صحیح کرتے ہوئے کہا جو لوگ کہ قرآن مجید کو احادیث کو اہل علم کے بغیر یا اصول و ضوابط کے بغیر خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, ورنہ آپ صرف ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ام المومنین نے کہا اس آیت کا یہ مطلب نہیں, کسی کے لیے جائز نہیں ہے صحیح کو چھوڑنا, چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو, ہر ایک میں کرنا ضروری ہے. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی تربیت ہے. اپنے شاگردوں کو وہ سکھایا کرتی تھی کہ بغیر علم کے گفتگو نہ کرو, بحث و جدال میں داخل نہ ہو. اگر آپ اچھی طرح مسئلے کو جانتے ہیں تو آپ اس پر بولیے, اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کہیے اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لا ادری, میں نہیں جانتا. بعض سلف نے کہا لا ادری نصف العلم, یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. اور وہ جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ وہ بار بار کہیں لا ادری لا ادری, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. اس میں کوئی حیا نہیں, اس میں کوئی شرم نہیں. اتنی بار اس جملے کو سن لینا ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کا احساس ختم ہو جائے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں نہیں جانتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید علمی قابلیت ان کی کم ہوگی. سلف کہتے تھے نصف العلم ہے, آدھا علم ہے دین کا یہ, کیا آپ کہیں لا ادری میں نہیں جانتا. بلکہ عبداللہ بن عباس کہتے اذا رأيت الرجل يجيب عن كل ما سئل فاعلم انه مجنون. کہتے تھے عبداللہ بن عباس اگر تم دیکھو کوئی آدمی ایسا جو ہر مسئلے کا جواب دے رہا ہے تو جان لو پاگل مجنون ہے. وہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. جن چیزوں کا اسے علم ہے, ہمارا علم محدود ہے, ہم تھوڑا ہی جانتے ہیں, لہٰذا جو آپ کے علم میں ہے اس پر جواب دیجئے, اور علم نہیں ہے تو بغیر کسی حیا کے اسے چھوڑ دیجئے. اور اگر شرمندگی ہو بھی رہی ہے, العار خیر من النار, تو شرمندگی جہنم کی آگ سے تو بہتر ہی ہے. اگر کسی کو عجیب لگ رہا ہے بولنے میں کہ مجھے نہیں معلوم, واللہ اعلم لا ادری, اگر یہ کہنے میں کسی کو حیا بھی آ رہی ہے تو یہ حیا جہنم کی آگ سے تو بہتر ہے کہ کوئی آدمی بغیر علم کے گفتگو کرے اور جہنم میں داخلے کا وہ سبب بن جائے. یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت ہے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ بات بھی اہل علم نے ذکر کیے. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے اور جس منہج پر ان کو چھوڑا تھا, مضبوطی کے ساتھ اس پر جمی ہوئی تھی. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, ہمارے لوگ بڑے بھولے بھالے ہیں, ہمارے یہاں پر نیک ہونے کا تصور یہ ہے کہ آدمی بس نیک عمل کرتا ہو. نیک ہونے کا حقیقی تصور یہ ہے, نیک وہ ہے جو عقیدے میں بالکل پختہ ہو, جس کے اندر توحید پختی ہو, شرک کو اچھی طرح جانتا ہو, زبان سے ہونے والا شرک, دل سے ہونے والا شرک, عمل سے ہونے والا شرک, کفر کیا ہے, نفاق کیا ہے, اچھی طرح سمجھتا ہو, اور عبادتوں کو بصیرت کے ساتھ کرتا ہو, نماز کے شروط, ارکان, واجبات اچھی طرح جانتا ہو. اور دوسرا یہ دیندار وہ ہے جو تمام بدعتوں سے بچا ہوا ہو, فرق ضالہ سے بچا ہوا ہو. پھر رسول نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, اچھی طرح جانتا ہو کہ صحیح منہج کیا ہے, گمراہ لوگ کون ہیں, یہ بات گمراہی ہے کہ ہدایت اچھی طرح سمجھتا ہو, اور اس کے بعد تقوی پر جمع ہوا وہ اصل دیندار آدمی ہے. دیندار یہ نہیں ہے کہ نماز پکی پڑھتا ہے, گمراہ بدعتیوں کو سنتا ہے, بدعتی عالموں کے بیانات سنتا ہے, ان کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھ کے ان سے استفادہ کرتا ہے, ان کی تعریفیں کرتا ہے. یہ کبھی دیندار نہیں ہے, کبھی دیندار نہیں ہے وہ. بلکہ سلف صالحین ایسے آدمی کو کہتے تھے کہ یہ رحم کے قابل ہے کہ اس کو ابھی تک ہدایت کا راستہ نہیں معلوم. اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ بھائی گمراہ لوگوں کو مت سنیے, بدعتیوں کو مت سنیے, جو سنت اور توحید پر ہے ان کو سنیے, علم حاصل کیجیے, تو آدمی کہتا ہے کیا خرابی ہے, اگر خیر ان سے لے لیا جائے تو کیا مسئلہ ہے. یہ آدمی دیندار تو بہت دور کی بات ہے, یہ ابھی تک ہدایت پر آیا نہیں ہے, ابھی ہدایت کے راستے پر ہے. جو ہدایت پر آ جاتے ہیں اس کے بعد گمراہی سے ان کا کیا تعلق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد تو صرف گمراہی بچتی ہے. اس کے بعد کون بدعتیوں کی تعریف کرے گا. جو ہدایت کو جانتا ہے کون ہے جو بدعتیوں کی تعریف کرتا ہو, یا بدعتیوں کی کتابیں پڑھتا ہو, یا بدعتیوں کے بیانات سنتا ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیجئے, ابھی تک آپ ہدایت کے راستے پر آئے نہیں ہیں, ابھی آپ کا سفر جاری ہے. اگر حقیقت میں ہدایت آپ کے دل میں ہے, ذرہ برابر بھی آپ بدعت یا اہل بدعت یا گمراہ لوگوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ, دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. آپ اس گمراہی کو, بدعت کو زنا سے زیادہ برا سمجھیں گے کب, جب واقعی آپ دیندار ہوں گے تب.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، ان کی ایک شاگرد معاذہ العدویہ، یہ ام المومنین کی شاگردہ ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا حضرت عائشہ سے ما بال الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہا کیا بات ہے کہ جو حائضہ عورت ہے وہ نماز کو تو قضا نہیں کرتی، روزے کو قضا کرتی، کیا بات ہے؟ ما بال الحائض، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ آخر سوال کرنے کا جو انداز ہے، جو جملہ معاذہ العدویہ جو ام المومنین کی شاگردہ ہے ان کی زبان سے حضرت عائشہ نے جملہ سنا، ان کو بالکل اچھا نہیں لگا، بالکل اچھا نہیں لگا کہ ان کے پاس تربیت پانے والی تھی وہ، اور جملہ یہ تھا کیا وجہ ہے، کیا وجہ، کیا بات ہے کہ حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرتی، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیا وجہ، کیا سبب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حروریت انتی، کہا کیا تم حروریہ ہو، کیا تم خارجی بدعتی عورت ہو، کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر خوارج رہا کرتے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی کے خلاف جنگ کی، یہ گمراہ بدعتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنی شاگردہ سے کہا کیا تم بدعتی خارجیہ ہو؟ کہ حروریت انتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس جملے سے جو ان کو محسوس ہوا، جو بدبو ان کو محسوس ہوئی کہ جو سنت پر ہے وہ کبھی رسول کی حدیث کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کبھی نہیں پوچھتا ہے، وہ جو سنت پر ہدایت رہے وہ رسول کی بات اس کے لیے کافی ہے، اگر ہمیں علم حکمت کا ہو تو بھی ٹھیک، نہیں ہے تو بھی ٹھیک، رسول کے بات آنے کے بعد ہمیں حکمتوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ام المومنین کو سوال کرنے کے انداز سے لگا کہ یہ جو سوال ہے یہ وہ سوال کرنے کا انداز ان کا نہیں ہے جو صحابہ کے منہج پر ہے، سوال ان کو پسند نہیں آیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے اسلام میں، کیا سبب ہے؟ یعنی آپ اسلام کو سچا مانتے ہیں یا آپ کو پھر سے تحقیق کرنی ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں آپ اسلام کو سچا مانتے، اللہ اس کے رسول کو سچا مانتے، اگر آپ مانتے تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ اگر اعتراض ہے اس کا مطلب پھر سے آپ کو شروع کرنا ہوگا کہ آپ اسلام کو برحق مانتے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کو پسند نہیں کیا۔ سوال اگر کسی کو کرنا ہے کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے اسلام میں ایسے ہے کیا کوئی حکمت کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے، کیا اسلام میں ایسی کوئی فضیلت بتائی گئی، اس میں کوئی عرض نہیں۔ کوئی آدمی کا ایسا کیوں ہے، عورت کے لیے پردہ کیوں ہے، نماز 4 رکعت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی حقیقت میں ہدایت کے صحیح راستے پہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حروریت انتی، حضرت عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا۔ سوال کیا تھا کہ اگر حائضہ عورت ہو تو نماز کی قضا تو نہیں کرے گی لیکن وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے، یہ سلفی جواب ہے۔ ہر حدیث کے بارے میں جو ہم سے سوال ہوتا ہے حضرت عائشہ کا یہ جملہ یہ سلفی جواب ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کننا نؤمر بقضاء الصیام ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، جواب میرا یہ ہے رسول کے زمانے میں عورتوں کو صرف روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم رسول نے ہم کو نہیں دیا۔ یہی جواب ہے ہمارا، چونکہ رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں، نہیں ہوتا تھا اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ام المومنین کا جواب ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں ایسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ رسول نے ہم کو کہا ہم کرتے تھے اور رسول نے ہم کو نماز قضا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ جواب ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سنت یاد دلایا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا جب ان کا جنازہ جا رہا ہو تو جنازے کو مسجد کے اندر بھی لے کر آؤ، کیونکہ مسجد نبوی کے باہر جنازے کی نماز کے لیے جگہ تھی، خاص جگہ تھی، رسول کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی وہ جگہ میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ کہا حضرت عائشہ نے جنازے کو مسجد کے اندر لے کر آ جاؤ تاکہ ہم سعد بن ابی وقاص کی صلاۃ الجنازہ ادا کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنازے کو مسجد کے اندر لایا گیا، اور ازواج مطہرات جو کہ اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی نماز جنازہ ادا کی۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں میں گفتگو شروع ہو گئی، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتے اس کے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ کہا جا الناس عدو الانسان عدو لما جہل، کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے وہ۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ نماز تو باہر ہوتی ہے، خاص جگہ تھی، باب الجنائز ایک خاص جگہ دروازہ تھا مسجد نبوی کے اندر جہاں باہر جنازہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا ام المومنین نے کیسا حکم دے دیا، جنازے کو اندر لے کر آئے، مسجد میں نماز پڑھی گئی۔ لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، ان تک بات پہنچی ام المومنین تک کہ لوگ اس مسئلے کو عجیب سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے مسجد کے اندر جنازہ لے کر کے آنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز بھی ادا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنا جلدی لوگ سنتوں کو بھول جاتے ہیں، کتنا جلدی لوگ بھول جاتے ہیں سنتوں کو۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ما صلی علی ابن البیضاء الا فی جوف المسجد۔ حضرت عائشہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت سہل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا
مسجد کے بیچ میں آپ نے ان کا جنازہ رکھ کر کے جنازے کی نماز ادا کی ہے. جب رسول نے ادا کر دی ہے تو اگر کوئی ادا کرے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا حرج کی بات ہے اس میں؟ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم کہ لوگ جن چیزوں کو عجیب سمجھتے تھے وہ علم تھا ان کے پاس، وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتی تھی اور غلط فتووں پر یا غلط مسائل کے پھیلنے پر وہ لوگوں کو ٹوکا کرتی تھی. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا، عبداللہ بن عمر نے کہا ما احب ان اصبح وانا صائم فی جنوب، کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس حالت میں صبح کروں کہ میں حالت جنابت میں رہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. روزے کی حالت میں فجر طلوع ہو جائے اور میں جنابت کی حالت میں رہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر نے ایسی بات کہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات حضرت عائشہ نقل کی ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے، فجر طلوع ہو جاتی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی غسل کر کے نماز کو آتے تھے. عبداللہ بن عمر کو یہ پسند نہیں تھا، عبداللہ بن عمر کو علم نہیں تھا. انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ غسل کر کے تیار رہیں، روزہ شروع ہونے کے بعد آپ پر غسل نہیں رہنا چاہیے. یہ عبداللہ بن عمر کا مسئلہ تھا، ان کو ایسے لگتا تھا. حضرت عائشہ کو پتا چلا، حضرت عائشہ نے کہا بالکل یہ بات درست نہیں، بالکل یہ بات درست نہیں. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس پر غسل باقی رہ گیا ہے، اگرچہ کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہو اور فجر طلوع ہو چکی ہو، کوئی بات نہیں، فجر کی اذان ہونے کے بعد ہی صحیح وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں. کیوں؟ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس حالت میں صبح کر لیتے، یعنی فجر طلوع ہو جاتی، اس کے بعد اللہ کے نبی غسل کر کے نماز کو آتے تھے. یعنی جہاں بھی وہ دیکھتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان مسائل میں اصلاح کی ضرورت ہے، فوراً ان مسائل کی اصلاح کرتی تھی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فتنہ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں غلو کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عہد میں یہ مشہور ہو گیا تھا بدعتیوں کے پاس کہ رسول نے موت سے پہلے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو. یہ پھیل گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر معلوم ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون ہے جو ایسا کہتا ہے کہ رسول نے حضرت علی کو کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس حال میں کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. متا اوصا الیہ، جب آپ میرے سینے سے ٹیک لگا کر فوت ہوئے تو کب آپ نے وصیت کر دی علی کو رضی اللہ عنہ. یعنی اس طرح سے پھیلنے والے شبہات کا جواب بھی دیتی تھی ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حقیقت میں جو مومن ہے وہ حضرت ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے، ماں مانتا ہے. بخاری کی روایت ہے بسا اوقات صحابہ ام المومنین کے پاس آتے تھے سوالات کرنے کے لیے، بسا اوقات انہیں حیا آتی تھی، شرم آتی تھی. حضرت ام المومنین کہتی تھی لا تستحی منی، لا تستحی منی، مجھ سے حیا نہ کرو، کما لا تستحی من امک، کہا جیسے تم اپنی ماں سے حیا نہیں کرتے ہو مجھ سے بھی حیا نہ کرو، پوچھو اگر کوئی چیز پوچھنی ہو. اس طرح ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کی طرح سے جو لوگ آپ کے بعد رہ گئے، چونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں وازواجہ امہاتہم، رسول کی بیویاں تمام امتیوں کی ماں ہے، وہ ام المومنین ایسے ہی ان کی تربیت کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے ایسے یتیم ہیں جن کی کفالت ام المومنین کرتی تھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی تربیت ام المومنین کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا مسروق بن اجدہ ہے جو کہ ام المومنین کے تلمیذ ہے، ان کی کفالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی تھی. اور ان کے علاوہ اپنے بھانجے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے محمد، ان کی کفالت جب ان کے والد انتقال ہو گئے ان کی کفالت بھی ام المومنین کرتی تھی. پورا خرچہ اٹھاتی تھی وہ، جو ان کے پاس مال آتا تھا اس کے ذریعے سے یتیموں کی کفالت کرتی تھی وہ. اور کہتے حضرت عروہ کہ میں نے ام المومنین کو دیکھا وَإِنَّهَا لَتَتَصَدَّقُ بِسَبْعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَإِنَّ دِرْعَهَا لَمُرَقَّعٌ. کہتے ہیں عروہ بن زبیر میں نے ام المومنین کو دیکھا اس حال میں کہ بسا اوقات 70,000 درہم کو وہ لوگوں میں بانٹ دیتی تھی جبکہ ان کے اپنے کپڑے پر کانٹے لگے ہوئے ہوتے تھے. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں جب فتنہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، ایک آدمی نے آ کر ام المومنین سے کہا کہ میں آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں، لستی بی ام لی، کہا کہ میں آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں. ام المومنین سے ایسے شر پسند ہو ہر زمانے میں رہے، کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا. ام المومنین سے آ کے کہتا میں آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو بالکل سچ کہتا ہے، انا ام المومنین ولست بام المنافقین، کہا تو نے سچ کہا، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں منافقین کی ماں نہیں ہوں. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگائی، صرف کیا، اور حجرے کے آڑ سے ان کو دین سکھاتی رہی اور اپنے تلامذہ کو اور صحابہ کرام کو صحیح رہنمائی دیتی رہی، جن کے انتقال کے بعد بہت بڑا خلا امت میں رہ گیا. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2200 احادیث
حضرت ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں. سب سے زیادہ بخاری مسلم کتب ستہ میں ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ کی ہیں. بلکہ بعض اہل علم نے کہا پورے دین کو اگر انسان کاؤنٹ کرے ربع الاسلام، اسلام کا چوتھا حصہ پورے کا پورا اکیلے ام المومنین نے روایت کیا امت کو، اکیلے ام المومنین نے بتایا ہے امت کو. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی علمی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور ان کی رضامندی کی دعا کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.